السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اپنے 3 مہمانوں سے۔ وہ موضوع ہے شتم رسول کا مسئلہ۔ اس مسئلے پر مولانا وحید الدین خان صاحب نے شتم رسول کا مسئلہ قرآن و حدیث اور فقہ و تاریخ کی روشنی میں لکھی ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے، دا ایشو آف بلاسفیمی دا اسلامک پرسپیکٹو کے نام سے۔ یہ دونوں کتابیں مطالعہ کرنے کے لیے سی پی ایس کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں، اور گڈ ورڈ بک سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس تعلق سے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اپنے 3 مہمانوں سے۔ ہمارے سب سے پہلے مہمان ہیں مولانا فیاض الدین عمری صاحب۔ یہ حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، اور دینی اور سیکولر کتابوں کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں مولانا حافظ عبدالباسط عمری صاحب۔ انہوں نے بھی جامعہ دارالسلام عمر آباد سے تعلیم مکمل کی اور اس وقت ہندوستان میں تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان ہیں مولانا عنایت اللہ عمری صاحب۔ انہوں نے جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تعلیم مکمل کی اور اس وقت بنگلور میں دینی کام کرتے ہیں۔ انہوں نے تفسیر قرآن پر اچھا کام کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب شائع ہو چکی ہے، سورہ البقرہ کی تفسیر مطالب القرآن کے نام سے۔ آپ تینوں ساتھیوں کا ہم اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سب سے پہلا سوال اپنے مہمان مولانا فیاض الدین عمری صاحب سے کریں گے۔ شتم رسول کا مسئلہ کیا ہے؟ اس پر آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے مولانا فرحات صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس سیشن میں ہمیں انوائٹ کیا اور ایک برننگ ٹاپک پر کچھ الفاظ موجودہ ہمارے سامعین کے سامنے رکھنے کا موقع دیا۔ جزاکم اللہ۔ آپ کے سوال پر آنے سے پہلے ایک مرتبہ ہم سب جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم پر احسان ہے اس کو یاد کریں، اور رسول اکرم اور آپ کے اصحاب پر ہزاروں ہزار درود و سلام ہو، جنہوں نے عالم انسانیت کے لیے بے حساب سیکریفائسز دی اور خدا کے کریشن پلان اور خدا کی آخری کتاب کو انسانوں تک پہنچانے میں آخری اسٹرگل کر دی۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے اس سوال پر کہ شتم رسول کا مسئلہ کیا ہے۔ شتم ایک عربی زبان کا لفظ ہے، جس کو اگر آپ سمپل انگلش میں کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ابیوزنگ۔ شتم رسول کا مطلب ہوا ابیوزنگ آف دا پروفٹ محمد اور ادر پروفٹس۔ عام زبان میں آپ کہیں گے پیغمبر اسلام کے معاملے میں گستاخی، تو اس کو کہتے ہیں عام طور پر مسلمان شتم رسول۔ اس مسئلے سے ہم، جہاں تک میری میموری کام کر رہی ہے، 1988 سے میں واقف ہوں، جبکہ میں بہت ہی ایک اپنے ٹین ایج میں تھا۔ جب میں حفظ کر رہا تھا تو اس وقت میں نے سب سے پہلی مرتبہ اپنے خطیب صاحب کو مسجد میں جمعہ کے دن، وہ بہت ہی زیادہ فیوریس تھے اور بہت ہی فیوریس اسپیچز دے رہے تھے خطبے میں جمعہ کے، تو میں تو ٹین ایج میں رہنے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں پایا تھا۔ بعد میں سوچتا ہوں تو غالباً جو ہے وہ سیٹنک ورسز جو سلمان رشدی صاحب نے لکھی تھی، اس کتاب پر ان کا وہ رد عمل چل رہا تھا۔ میں اس وقت جو اتنا اس کو غور سے سمجھ نہیں پایا، میں اس وقت قرآن کے حفظ کا طالب علم تھا۔ تو اب میں جب اپنے 40s میں ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا گمبھیر ہے اور کتنا دنیا میں جو ہے مسلم کمیونٹی اور دوسری کمیونٹیز کے لیے ایک ڈسٹربنگ ایشو بن چکا ہے۔ تو آئیے اس ایشو کی جڑ کیا ہے، میں وہ بات بتا کر اپنی آپ کے اس سوال کے جواب کو فنش کروں گا۔ ہمارے اسلامک لٹریچر میں اس ایشو کی روٹ کاز موجود ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ ہمارے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کریں تو 3 کتابیں اس سلسلے میں لکھی گئی ہے۔ سب سے مشہور کتاب جو عام طور پر لوگوں کے اندر متداول ہے، کامنلی یوزڈ ہے، وہ کتاب ہے ابن تیمیہ کی۔
دوسری اس سلسلے میں مشہور کتاب ہے علامہ سبکی کی، اور تیسری مشہور کتاب ہے علامہ ابن عابدین شامی کی۔ تو شتم رسول کے مسئلے میں غالباً جو ہے ان کتابوں نے جو ہے بیسک رول پلے کیا ہے، اور مسلمانوں میں یہ مسکنسیپشن پھیلا دیا کہ شتم جو ہے ایک بہت ہی بلاسفیمس ایکٹیویٹی ہے جس کا ہم بہت ہی وائلنٹلی ریئیکٹ کرنا چاہیے۔ تو غالباً یہی وہ کتابیں ہیں جس میں علماء کے اقوال کو، علماء کی اوپینینز کو کلیکٹ کیا گیا ہے، گویا کہ وہ کلیکشن آف اوپینینز آف فتواس ہیں، فتواس آف مسلم علماء۔ تو اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو ہے تینوں مصنفین اس حد تک جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو ہے بلاسفیمی کو اس مائنر لیول پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے آمینہ کا یتیم بھی کہا رسول اللہ کے بارے میں، آرفن آف بی بی آمینہ، یہ بھی اگر کسی نے کہا تو وہ جو ہے بلاسفیمس ایکٹ کیا اور اس کو جو ہے اس پر قتل کیا جائے گا۔ تو اکثر لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ اس کو قتل ہی کیا جائے گا اگرچہ کہ وہ توبہ بھی کر لے، لا یستتاب، وہ کہتے ہیں کہ توبہ کرے گا تب بھی جو ہے اس کو قتل ہی کیا جائے گا۔ بہت سارے علماء کی اس میں رائے بتائی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے کسی نے اگر کرائم کیا ہے اور توبہ کیا تو توبہ کرنے کی وجہ سے جیسے اس کی چوری کا گناہ معاف نہیں کیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے شتم جو ہے اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے، اور اس پر جو ہے کبھی اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے تو خدا حشر کے دن اس کو معاف کر دے۔ تو غالباً جو ہے یہیں سے وہ ایکسٹریمزم جو ہے مسلمانوں نے ایکسٹریکٹ کیا ہے ان کتابوں سے، جو کلیکشن آف فتواز ہیں۔ بیسیکلی وہ کتابیں اپنے آپ میں کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، اس میں سب وہ ہمارے علماء کے جو ہے اوپینینز کو کلیکٹ کیا گیا، جن میں سے میجارٹی یہی کہتی ہے کہ جو ہے قتل کیا جائے گا، اگرچہ کہ اس میں کچھ ایکسیپشنل اسٹیٹمنٹ بھی ہے، جیسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جب شتم خدا پر کوئی سزا نہیں ہے ہمارے اسکالرس کے پاس، تو شتم رسول پر کیسی سزا۔ اسی طرح جو ہے سفیان ثوری اور بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ بہت ہی ایک مائنارٹی گروپ آف علماء ہے۔ باقی جو ہے زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے، اور وہ اس ایکسٹریم تک پہنچ چکے ہیں کہ جو ہے اگر اس نے توبہ کی تب بھی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو قتل ہی کیا جائے گا۔ تو غالباً جو ہے میری اس ایکسپلینیشن سے اس مسئلے کی گمبھیرتا اور جو ہے امپورٹنس جو ہے ہمارے سامنے آ گیا ہوگا۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھے سوال پر گفتگو کرنے کا ہمیں موقع دیا۔ ہاں، بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ یہ کس بنیاد پر مسلمانوں کے درمیان یہ مسئلہ اتنا سینسیٹیو ہو گیا ہے، وہ 3 کتابیں ہیں۔ تو اس تعلق سے میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی کتاب شتم رسول کا مسئلہ، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اس میں انہوں نے اسپیشلی ابن تیمیہ کی کتاب کو لے کر تجزیہ کیا اور بتایا کہ ان کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہے، کہاں پر جا کر وہ لیک کرتے ہیں، واقعی وہ دلیل ہونی چاہیے یا نہیں، یہ چیز اس میں آپ جان سکتے ہیں اس کو پڑھ کر۔ تو اب میں اپنا اگلا سوال مولانا عنایت عمری صاحب سے کروں گا کہ کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شتم رسول کی سزا کسی کو دی تھی؟ آپ کا بہت شکریہ اس سیشن میں دعوت دینے کے لیے۔ یہ جیسا کہ ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ ٹاپک جو ہے دور جدید کا ایک بہت ہی برننگ ٹاپک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، سیکنڈوں میں باتیں پھیل جاتی ہیں اور ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، ایجیٹیشن شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جو شتم کے مجرمین تھے ان کو کوئی سزا دی، جنہوں نے بلاسفیمی کی یا پیغمبر کی توہین کی، آپ کی شان میں گستاخی کی، تو کیا آپ نے ان کے لیے کوئی سزا دی ہے؟ دیکھیے، اگر ہم قرآن حدیث میں دیکھیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شتم کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو قرآن کی بہت واضح آیتیں ہیں جس میں اللہ بتاتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ،
کہ آپ سے پہلے پیغمبروں کا بھی استہزاء کیا گیا، مذاق اڑایا گیا، ان کی بھی توہین کی گئی اور آپ کی بھی کی جا رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کی ایک سورت ہے سورۃ الکوثر، اس میں ان لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جو رسول اللہ کو ابتر کہا کرتے تھے۔ ابتر جو ہے ایک بلاسفیمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الذی لا عقب لہ اذا مات انقطع ذکرہ، کہ ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، یہ مر جائیں گے تو ان کا نام نشان سب ختم ہو جائے گا۔ یہی لوگ آپ کو ابتر کہتے تھے۔ اور اس سے بھی بڑی مثال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے عبداللہ بن ابی کا، جو دور رسول میں منافقین کا سردار تھا، اس کا ذکر کیا ہے کہ اس نے ایک موقع پر یہ کہا تھا کہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم میں جو سب سے زیادہ باعزت ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیل شخص کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ اس آیت میں اللہ نے اس کے شتم کا ذکر کیا ہے جس نے اپنے آپ کو باعزت اور رسول اللہ کو سب سے زیادہ گھٹیا لفظ آپ کے معاملے میں اس نے استعمال کیا، اذل کا لفظ اس نے استعمال کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود رسول اللہ نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس واقعے کے بعد خود عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ رسول اللہ کے پاس آئے، وہ صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کا قتل کروں۔ آپ نے ان کو منع کر دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ کام کسی اور کے سپرد کریں تو شاید مجھے تکلیف ہوگی اور میں ہمیشہ ان کو اس نظر سے دیکھوں گا کہ یہ میرے باپ کے قاتل ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ ذمہ داری آپ مجھے دیجئے، میں کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ان کے توہین کے واقعات، عبداللہ بن ابی کے توہین کے واقعات اتنے زیادہ ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کہا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس منافق کو مار دوں، قتل کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ہم ان کا قتل کریں گے تو دنیا یہ کہے گی کہ ان محمدن یقتل اصحابہ، کہ محمد جو ہے اپنے ہی آدمی کو قتل کرتے ہیں، ان کے درمیان ان کے اپنے لوگ ہی سیف نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ وہ شخص ہے عبداللہ بن ابی جس نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان پر تہمت لگائی۔ یعنی وہ شخص جس نے رسول اللہ کے گھر کی عزت کو نیلام کیا، بازار میں لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اگر میں نے ان کا قتل کیا تو اسلام کی عزت سرے بازار آ جائے گی۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ ان کا شتم کھلا تھا، واضح تھا، مگر ان کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے، نیچرل ان کی وفات ہوتی ہے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا کپڑا بھی بھیجا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں ایسے واقعات ہوئے مگر کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا، کوئی ہنگامہ نہیں ہوا، کوئی لوگ سڑکوں پر نہیں نکلے، ہنگامہ نہیں کیے لوگوں نے۔ تو اسلامی تعلیمات میں یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ کسی شتم کے لیے، یہ شتم کے مجرمین کے لیے کوئی سزا دی جائے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ شکریہ مولانا انس صاحب۔ اب میں اپنے اگلے سوال پوچھنے سے پہلے میں قرآن کی دو آیت پڑھنا چاہوں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں کیا بتائے گا، پھر ہم اس کی مزید وضاحت مولانا فیاض عمری صاحب سے پوچھیں گے۔ قرآن میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم لوگ راعنا نہ کہو، انظر نہ کہو اور سنو۔
اس آیت کا پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جیوش آیا کرتے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کرنے کے لیے کہتے تھے رائنا۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے دو، ایک ہمارے چرواہے، دوسرا احمق، نادان، یا اس سے بھی اور کمتر ورڈ آپ سمجھ سکتے ہو اس سے۔ اس کے بعد مسلمان بھی رائنا کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ ورڈ یوز نہ کرو، یہ الفاظ یوز نہ کرو جو جیوش یوز کرتے ہیں، بلکہ اس کی جگہ انظرنا یوز کرو۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا تعلیم دی ہے ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے قرآن میں ایک اور جگہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جب تم دیکھو کچھ لوگوں کو کہ قرآن کی آیتوں میں وہ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا، تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ مذاق چھوڑ کر کسی دوسری بات میں لگ جائیں، تو اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو۔ مطلب کیا ہے کہ جب وہ ایسی سچویشن آ جائے جس میں تم دیکھو کہ قرآن و سنت کا سب ہو رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اس وقت ان کو اگنور کرو۔ تو اب میں مولانا فیاض الدین عمری صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا اس تعلق سے کہ کیا قرآن و سنت میں شاتم کی سزا مذکور ہے؟ کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے، لیکن کیا سنت میں بھی ہے یا قرآن میں بھی کہیں ہو؟ اس پر آپ ہمیں بتائیں کیا ہے۔ مولانا فراز صاحب، آپ کا کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جو ہے ہمارے فقہاء اور علماء نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے یا کہا ہے اس کو ری اسیس کیا جائے، اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اس کا وقت ہے، جیسے کہ ہمارے مولانا عنایت صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے مسئلہ اسلام کی امیج ڈسرپشن کا بن گیا ہے، یعنی اس سے یہ میسیج جا رہا ہے دنیا کے اندر کہ مسلمان ایک انٹالرنٹ کمیونٹی ہے، اور جو ہے مسلمان جو ہے ایک بیربرک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں جو کہ ہمارے اس ماڈرن دور کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ تو یہ امیج بلڈنگ کا مسئلہ بن چکا ہے، اور دوسری طرف جو ہے ورلڈ پیس کے لیے جو ہے ایک چیلنج ہے یہ فتویٰ۔ تو اب ہمیں جو ہے ہمارے علماء اور فقہاء نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے، ہمارے علماء واقعی وہ اسکالر تھے، ان کو قرآن و حدیث کا ڈیپ علم تھا، اور جو ہے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، عربی میں کہا جاتا ہے لِكُلِّ جَوَّادٍ قَبْوَةٌ، ہر جو ہے گھوڑے چاہے وہ گھوڑا کتنی بھی اعلیٰ نسل کا ہو، اس کے لیے کہیں نہ کہیں ایک کبوہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ایک ٹھوکر ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علماء کو یہاں ٹھوکر لگی ہے، جیسی ٹھوکر اس سے پہلے علماء بنی اسرائیل کو لگی تھی۔ علماء بنی اسرائیل نے بھی جو ہے، آپ یہ پڑھ لیں تورات اور بائبل وغیرہ، تو اس میں بھی اس ٹائپ کے تھاٹ پائے جاتے ہیں کہ بلاسفیمی کو جو ہے ہم برداشت نہیں کریں گے اور ایسے ویسے کریں گے۔ تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے اگلی کتابی قوموں کی طرح کی تم کو جو ہے نا ٹھوکریں لگے گی۔ انہوں نے جو ٹھوکر کھائی تھی وہ جہاں گرے تھے وہیں تم بھی جا کر گرو گے۔ اگر وہ کسی ضب کے جو وائلڈ چھپکلی جو ہے، جنگلی چھپکلی کا جو گھر ہوتا ہے، اس میں بھی اگر وہ لوگ گھسے تھے تو تم بھی وہیں گھس پڑو گے۔ یعنی مطلب اتنا جو ہے، ایک حدیث میں کہا گیا حذو النعل بالنعل، یعنی بالکل جو ہے ان کے فٹ اسٹیپ پر ہی چلے گی یہ امت۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے ہمارے اسلامک اسکالرز اور ہمارے صلحاء علماء، ان کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن جو ہے اس بات میں جو ہے ان کو سر آنکھوں پر نہیں رکھا جا سکتا جہاں انہوں نے اگلی کتابوں کے اگلی قوموں کی طرح کی جہاں انہوں نے غلطیاں کی ہے۔ تو وہاں ہمیں جو ہے قرآن و حدیث یہ حق دیتے ہیں کہ ہم ان کے خیال کو، ان کے فتوے کو، ان کے اوپینین کو ری اسیس کریں، نظر ثانی کریں، اور اگر اس کے خلاف جو ہے بورڈلی اسٹیٹمنٹ دینا پڑے تو یہ ہمارا بورڈلی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگا، یہ گویا کہ رسول کا بولڈ اسٹیٹمنٹ ہوگا، خدا کی کتاب کا یہ بولڈ اسٹیٹمنٹ ہوگا۔ تو جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کے لیے کوئی بنیاد ہے کہ شاتم کو قتل کیا جائے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اس سوال کے پہلے جو ہے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں مولانا کا ایک فریم لگا ہوا ہے اس سینٹر میں، سی پی ایس انٹرنیشنل کے دلی سینٹر میں۔ اگر آپ اپنے لیے فریڈم چاہتے ہیں
تو آپ کو دوسروں کی فریڈم کو سیکیور کرنا پڑے گا. دوسروں کو فریڈم دینے کی شرط پر آپ کو دنیا میں فریڈم ملے گی. جیسے مثلاً ہم انڈین مسلمس ہیں اور یہاں ایک میجر چنکس آف مسلم ہے، بلکہ جو ہے دنیا کا جو ہے انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑا مسلم چنک یہاں رہتا ہے ورلڈ کا پاپولیشن. تو اگر جو ہے ہم انڈین مسلم، ہمارے سیناریو میں بات کر رہا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو فریڈم ملے، تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے یہاں کے ہمارے کو سٹیزن ہیں ان کی فریڈم کو بھی جو ہے سیکیور کرنا پڑے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے. آپ کے اس کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ کیا قرآن و حدیث میں کوئی ٹیکسٹ ہے کہ ابیوزرس کو یا بلاسفیمر کو جو ہے قتل کیا جائے؟ تو سب سے پہلے اس سلسلے میں جاننے کی بات یہ ہے کہ دیر از نو ٹیکسٹ، نو اینی سنگل ورس، دیر از نو اینی سنگل پیراگراف ان دا قرآن اینڈ ان ہول اسلامک ٹیکسٹ، یعنی میری مراد ہے قرآن اور سنت، جو یہ کہتا ہو کہ جو ہے بلاسفیمر کو یا ابیوزر کو جو ہے قتل کیا جائے. کوئی ایسے جو ہے مسلمان کہتے ہیں کہ جو ہے اسلام ایک پریزروڈ ریلیجن ہے، یعنی قرآن جو ہے جیسا پیغمبر پر اترا وہ آج تک ویسے ہی ہو ہے، اور جو ہے حدیثیں ہم نے جو ہے سیو کرنے کے لیے، پریزرو کرنے کے لیے جو ہے ہمالین اسٹرگل کی اور ہزاروں حدیثوں کو جمع کیا. ان احادیث کے کلیکشن میں کہیں بھی ایک ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو مولانا نے جو ہے بہت اچھی اس سلسلے میں بات کہی شتم رسول میں. حافظ ابن تیمیہ، حافظ کہا جاتا ہے ان کو، علامہ ابن تیمیہ، جنہوں نے الصارم المسلول علی شاتم الرسول لکھی. تو مولانا اس کتاب کو اسیس کرتے ہوئے، ری اسیس کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ساری کتاب میں خود علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن تیمیہ، جن کے بارے میں علماء یہ مانتے ہیں کہ کل حدیث لا یعلمہ ابن تیمیہ فہو لیس بحدیث، یعنی ہر وہ حدیث جس کو ابن تیمیہ کا علم نہ ہو وہ حدیث ہی نہیں ہے. یعنی اتنے زیادہ بڑے وہ اسکالر ہیں کہ کوئی حدیث ان سے چھوٹی نہیں ہے. تو ان کی جو کتاب ہے اس کا ویکنیس ویگ مولانا یہ بتاتے ہیں کہ اس کتاب کی بیسک غلطی یہ ہے کہ وہ خود مانتے ہیں کہ کوئی اس سلسلے میں حدیث نہیں ہے. ایک حدیث وہ بتاتے ہیں کہ من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ، اور کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو یہ بیس بن سکتی تھی. تو گویا کہ جو ہے جو الہاد کے مسئلے کو جانتے ہیں، ایتھیزم کو جانتے ہیں، تو ایتھیزم میں ایک اسٹڈی ہوتی ہے مسنگ لنک کی، یعنی پوری تھیوری میں جو ہے انہوں نے ایک تھیوری تو بنا دی لیکن بیچ میں جو ہے کچھ مسنگ لنکس ہے. تو وہ مسنگ لنک کی وجہ سے جو ہے ایتھیزم کے کیس کو، ایولیوشن کے کیس کو جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ورکیبل تھیوری ہے. لیکن جو ہے ابن تیمیہ کے اس فتوے میں یا ہماری ان 3 کتابوں کے فتوے میں ہم کہیں گے فاؤنڈیشن ہی مس ہے، فاؤنڈیشنل مسنگ ہم کہیں گے. اگر جو ہے ایولیوشن تھیوری کے اندر مسنگ لنکس ہے اور اس کو ابھی تک جو ہے یہ نہیں کیا گیا، فل اپ نہیں کیا گیا، تو ہمارے اس کیس کے اندر یہ مسئلہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ مسنگ لنک کا مسئلہ نہیں ہے، فاؤنڈیشن مسنگ کا مسئلہ ہے. یعنی قرآن اور حدیث کے پورے ذخیرے میں ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ ہی موجود نہیں ہے اور مسلمان جو ہے دھوم مچائے ہوئے ہیں پوری زمین پر. تو کیا مسلمان اپنی کوئی ایک الگ نئی شریعت انوینٹ کرنا چاہتے ہیں جو خدا اور رسول سے ہٹ کر ہے؟ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے. اگر مسلمان اس بات پر مصر ہیں کہ شاطم کو قتل ہی کیا جائے تو ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ وہ سب سے پہلے جو ہے ہاتھو برہانکم، لاؤ تمہارے پاس جو ٹیکسٹ محفوظ ہے اس کو لے کر آؤ، اس کے اندر کہاں یہ لکھا ہوا ہے ہم بھی تو پڑھیں، ہم بھی تو دیکھیں. تو مسلمانوں کو جو ہے یہ ثابت کرنے کے لیے ایسے بتانا پڑے گا جیسے اس واقعے کو بتاتے ہیں کہ الزانی والزانیۃ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی اور زانیہ، فارنیکیٹر کو جو ہے 100 کوڑے مارو. سورہ نور کی جو آیت میں جیسے وہ بتاتے ہیں، یا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور اور میل چور فیمیل چور کا جو ہے ہاتھ کاٹو. تو یہ جو ہے ٹیکسٹ میں موجود ہے. تو مسلمان یہاں تو یہ حق رکھتے ہیں کہ جو ہے ہماری حکومتیں جو ہے چور اور فیمیل چور کا ہاتھ کاٹ دے، لیکن مسلمان جو ہے ایسی کوئی پورے ہمارے ذخیرے میں قرآن اور حدیث کے ایسی کوئی ٹیکسٹ نہیں بتا سکتے کہ الشاتم والشاتمۃ فاقتلوہما، کہ میل شاتم، میل ابیوزر اور فیمیل ابیوزر دونوں کو قتل کر دو. ایسی کوئی جو ہے ٹیکسٹ ہم جو ہے پروڈیوس نہیں کر سکتے. اگر ہے تو جو ہے وہ لے کر آئے. ابن تیمیہ نے تو اپنی بتا دی بات کہ اگر یہ ضعیف حدیث ہے، اگر یہ صحیح ہوتی تو یہ اس کے لیے بیس بن سکتی تھی. تو ہم کہیں گے کہ جو ہے مولانا یہ ہم مسلمانوں کے اس عمل کے پیچھے مسنگ لنک کا کیس نہیں ہے، یہ جو ہے فاؤنڈیشن مسنگ کا ہی کیس ہے. تو ہم جو ہے اس کو ٹھیک کریں، ورنہ جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے ہم لوگوں کی فریڈم چھیننے جائیں اور ہماری ہی فریڈم چھین جائے اور ہم پھر جو ہے دیکھتے رہ جائیں. تو غالباً جو ہے آپ کا کوشچن آنسر ہو گیا ہوگا. مزید کچھ وضاحت ہے تو ہم پھر بات کر سکتے ہیں. شکریہ مولانا فیاض صاحب.
آپ کی باتوں میں مجھے 3 بہت اسٹرائکنگ پوائنٹ لگے، اور اس سے جو بات سمجھ میں آئی مجھے وہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے بتائی کہ مسلمان جو چیز کرتے ہیں اس سے مسلمانوں کی امیج خراب ہوتی ہے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج خراب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی امیج خراب ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں اس کا لاجیکل اینڈ کریں تو وہ یہی ہوگا کہ مسلمان انڈائریکٹ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ابیوزر ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو کام کرتے ہیں اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی کیا ہے شتم کی بات کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے تو قرآن و حدیث کی بات بتائی، میں نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ دیکھوں فقہ میں جو جہاں پر ذکر کیا جاتا ہے کس چیز پر کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتا ہے، تو میں نے کہا دیکھتا ہوں کیا ہے، تو حد کے اس میں نے دیکھا مقارنۃ الفقہ پر ایک مشہور کتاب ہے ابن رشد کی بدایۃ المجتہد، تو اس میں جو دیے گئے اس میں یہ اس کا ذکر نہیں کہ شتم رسول پر قتل کیا ہے، اس پر ہے ہی نہیں اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خیال تھا، آپ دیکھیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئی دعوت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو کچھ لوگ دیر تک بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوا لیکن وہ حیا کی وجہ سے بول نہیں پائے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت باضابطہ اتاری کہ تمہاری وجہ سے تکلیف ہو رہی تم ایسا نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شتم کا واقعہ پیش آئے گا یہ تو اور بہت بڑی بات ہے، اس پر اور لمبی آیت اترنی چاہیے تھی لیکن وہ نہیں اتری، بلکہ یہاں پر جو بتایا گیا تکلیف ہوتی ہے، ایذا دے رہے ہو تم، ان کے بارے میں بھی آیت ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے، یہ نہیں کہا کہ تم نے تکلیف دی ہے تم بھی شتم کرنے والے ہو تم کو بھی سزا ملے گی۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر قرآن اور حدیث میں اس پر بالکل خاموشی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی پیغمبر جو آتا ہے وہ آتا ہے پیغام پہنچانے کے لیے، تو کوئی بھی جو رہے گا نیا آدمی رہے گا بھڑکے گا اس پر، اس کو تکلیف ہوگی تو وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، تو اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ اس سے سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو اب میں سوال کروں گا مولانا باسط عمری صاحب سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ ابیوزر جو ہیں شتم کرنے والے اس کو اگنور کرو، اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ دیکھیے میں پہلے ایک بنیادی بات بتاتا ہوں کہ شتم رسول کے مسئلے میں کچھ دلیلیں واقعات کی شکل میں علماء نے دی ہے، اسی طرح مولانا نے بھی یعنی سیرت رسول سے یہ دلیلیں دی ہیں کہ شاتم رسول کو اللہ کے رسول نے قتل نہیں کیا، اسے نظر انداز کیا۔ تو اس مسئلے میں ایک صاحب نے اعتراض بھی کیا کہ مولانا اپنی کتابوں میں صرف ان واقعات کو نقل کرتے ہیں جس میں رسول اللہ نے شاتم رسول کو نظر انداز کیا، مولانا ان واقعات کو نہیں لیتے جن واقعات میں اللہ کے رسول نے ان کو قتل کیا، حالانکہ وہ شتم رسول کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی اور مسئلہ تھا، میں اس موضوع میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں دو دلیلیں ہیں، ایک طرف مولانا نے بھی دیے ہیں، ایک طرف اور علماء نے بھی دیے ہیں، تو اس میں مولانا کو ترجیح دینے کے لیے، مولانا کی بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور دلیل ملتی ہے۔ مولانا نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے عبداللہ بن ابی کے، کہ ان کو اللہ کے رسول نے قتل نہیں کیا، وہ ظاہر بات ہے منافقوں کے سردار تھے، وہ تو دشمن اسلام تھے، یہ تو واضح تھا سب پر، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے قتل نہیں کیا، صرف ایک وجہ سے، وہ وجہ خود اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ وہ وجہ یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کہ رسول اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہے۔ تو اس واقعے میں مولانا نے بہت اچھے سے یہ بات سمجھائی کہ اسلام کی امیج کو ڈیمیج ہونے سے بچانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ رسول اللہ نے دشمن اسلام کو بھی نظر انداز کر دیا، اس امیج اسلام کی جو امیج ہے اس کو بچانے کے لیے ایک منافقوں کا سردار
دشمن اسلام جو سارے مسلمانوں پر واضح تھا، خود اللہ کے رسول پر واضح تھا، اس کے باوجود بھی اسلام کی امیج کو بچانے کے لیے رسول اللہ نے انہیں کچھ نہیں کیا۔ تو مولانا کی یہ بات ہم کو لینا چاہیے، یہ میرا ذہن اپیل کرتا ہے کہ اسلام کی امیج کو بچانے کے لیے مسلمان اس مسئلے میں نظر ثانی کرے، وہ یعنی اپنے مسئلے پر مصر نہ ہو، یہ زیادہ ایک سنجیدہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو مجھے جو اس مسئلے میں مولانا کی یہ بات بہت زیادہ قابل فہم لگی، اور یہ بات اور مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ شکریہ مولانا عبد الباسط صاحب، آپ نے بہت ہی اہم بات بتائی۔ اس پر میں ایک واقعہ ایڈ کرنا چاہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، بالکل آخری زمانے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، یہ غالباً 7 ہجری یا اس کے بعد کا واقعہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کی ماں بھی آئی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو مسلمان تھے، ان کی ماں کیا تھی؟ مسلمان نہیں تھی۔ تو ابو ہریرہ ان کو جا کر باتیں بتایا کرتے تھے، تو ایک دن بہت ناراض ہو گئی اور اس نے ایسی بات کہی جس کو سب کہا جا سکتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چونکہ ماں تھی، ان کا ادب تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب تھا، تو وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں اپنی ماں کو اسلام کی باتیں بتایا کرتا تھا، وہ ناراض ہو گئی، فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، کہ مجھے آپ کے بارے میں ایسی بات سنائی جس کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ سب کا ہی واقعہ ہوگا۔ تو اب آپ ایسا کیجئے کہ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دیجئے۔ اگر وہ حد کا واقعہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ، یہ واقعہ جو حد کا ہے اس میں دعا نہیں ہوگی، اس میں کیا ہے؟ سزا ملے گی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا، اسی دعا کے نتیجے میں وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی ساتھی بن گئی۔ تو اس سے سبق ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اور ہم بھی وہی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر وہ اسباب نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کر رہا ہے اس تک پہنچ سکے، تو ہم اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ملتا ہے اس واقعے سے۔ اور ایسا اور کئی واقعے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ اے محمد، تم نے عدل سے کام نہیں لیا، بے انصافی سے کام لے رہے ہو۔ تو حضرت عمر کو غصہ اٹھا، انہوں نے کہا اجازت دیں تو میں ان کے گردن مار دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، دعہ لا يتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ، چھوڑ دو، تم لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ دو کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات سیرت اور حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اہم بات بتائی کہ لوگوں کو اس پر نہیں دھیان دینا چاہیے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، بلکہ اس پر دھیان دینا چاہیے کہ واقعی قرآن اور سنت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اب میں مولانا عنایت عمری صاحب سے اسی پس منظر میں سوال کروں گا، اور یہ میرا آخری سوال ہے کہ شاتم کی سزا کے لیے علماء اسلام جن واقعات سے استنباط کرتے ہیں، اس سلسلے میں مولانا وحید الدین خان صاحب کی رائے کیا ہے؟ جی، بہت ہی اہم سوال ہے یہ۔ دیکھیے، بظاہر بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں سیرت کی کتابوں میں جن سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ دیکھو رسول اللہ نے یہ جو سزا دی وہ شتم کی وجہ سے دی۔ دیکھیے، اس معاملے میں بیسک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سزا شتم جو ہے قابل حد جرم ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کو سزا ملے ایک کو معافی ملے۔ جیسے ابھی ہمارے فرحات سلفی صاحب نے بتایا کہ ابو ہریرہ کی ماں کے لیے رسول اللہ نے دعا کی، اور دوسرے لوگ شتم کے مجرمین ہیں، ان کو سزا مل رہی ہے۔ دیکھیے، اس معاملے میں یہ اصول ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قبیلہ مخزوم کی ایک لڑکی نے، جن کا نام فاطمہ تھا، چوری کی، تو بڑے خاندان کی تھی، بڑے گھرانے کی تھی، تو انہوں نے جا کر ریکویسٹ کی اسامہ بن زید سے کہ اسامہ سے رسول اللہ زیادہ محبت کرتے ہیں، اگر وہ جا کر سفارش کریں تو شاید سزا پر نظر ثانی کی جائے گی۔
تو اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے سفارش کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا تم خدا کے حدود میں سفارش کر رہے ہو تم؟ یعنی اگر وہ حد ہے تو سزا نافذ ہوگی، معافی نہیں ملے گی، اور وہ جرم کوئی بھی کرے اس کو سزا مل کر رہے گی۔ اور آپ نے یہاں تک کہا اس معاملے میں کہ وَلَوْ أَنَّ فاطمہ بنت محمد یسرق لیقطع محمد یدها، کہ اگر اس جگہ فاطمہ بنت قبیلہ مخزوم کی لڑکی فاطمہ نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سزا قابل حد ہے، کوئی جرم قابل حد ہے، تو وہاں پر معافی نہیں دی جا سکتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کی ماں کو معاف کیا، اور آپ نے عبداللہ بن ابی کو کوئی سزا نہیں دی، اور دوسرے کتنے شاتمین ہیں آپ نے ان کو سزا نہیں دی۔ بلکہ اس سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ سہیل بن عمرو جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر الرحمن الرحیم مٹانے کے لیے اصرار کیا اور رسول اللہ کا لفظ مٹانے کے لیے اصرار کیا، لیکن ان کو بھی توہین رسالت کا جو مجرم نہیں قرار دیا گیا، بلکہ معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے صحابہ اکرام کو وصیت کی، نصیحت کی۔ جب مکہ فتح ہو رہا تھا اس موقع پر آپ نے کہا کہ من لقی سہیل بن عمرو فلا یحد الیہ النظر فإن سہیلا لہ عقل وشرف ومثل سہیل لا یجہل الاسلام۔ آپ نے کہا کہ دیکھو سہیل بن عمرو نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کچھ کیا اس کو دل میں رکھ کر اگر ان سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے تو ان کو نظروں سے بھی ایسا مت دیکھو کہ ان کو برا لگے۔ پھر آپ نے کہا کہ فإن سہیلا لہ عقل وشرف، سہیل بہت باعزت آدمی، بہت جینیون آدمی، عقل مند آدمی ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری ایسی کسی حرکت کی وجہ سے وہ اسلام سے اور زیادہ دور ہو جائے۔ اور ہوا بھی یہی کہ آپ کی جو یہ امید تھی، آپ کا جو یہ ایکسپیکٹیشن تھا، یہ پورا ہوا، فلفل ہوا۔ اور وہ جنہوں نے کسی زمانے میں الرحمن الرحیم مٹایا تھا، وہ جنہوں نے رسول اللہ مٹانے پر اصرار کیا تھا، وہ خود اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے۔ اب بقیہ وہ لوگ جو بظاہر لگتا ہے کہ ان کی سزا جو ہے شتم کی بنیاد پر دی گئی، جیسے ایک واقعہ کعب بن اشرف کا اور دوسرے ایسے کچھ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں کہ ان کو جو سزا دی گئی وہ شتم کی بنیاد پر۔ تو آپ اس اصول کو سامنے رکھ کر اگر بات کو سمجھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر شتم کوئی قابل حد جرم ہے تو اس پر سزا ہوگی۔ تو یہاں آپ نے معافی دی، یہاں آپ نے دعائیں دی، یہاں آپ نے امیدیں رکھی، اور دوسری طرف آپ نے سزا دی، یہ ممکن نہیں۔ تو پھر ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کس جرم پر سزا دی گئی۔ تو ان کا جرم شتم کا نہیں بلکہ بغاوت کا جرم تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بغاوت کی سزا دنیا کے کسی بھی قانون میں، کسی بھی ملک میں، آدمی اگر اپنے ملک سے بغاوت کرتا ہے تو اس کی سزا سخت سے سخت ہوتی ہے، اور قرآن میں بھی اس کی سزا سخت ہے۔ تو کعب بن اشرف وغیرہ کا جو کیس ہے، ان کا کیس بغاوت کا کیس، کہ کعب بن اشرف غزوہ خندق کا سبب بھی وہی شخص بنا تھا۔ ایسے بہت سے ان کے ایسے کیسز تھے جو بغاوت کو ایکسپلین کرتے ہیں، نہ کہ شتم کو۔ تو ہم ان تمام باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بات بہت واضح ہے، کلیئر ہے کہ شتم کی جو سزا مسلمان لوگوں کو قتل کی شکل میں دینا چاہتے ہیں وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، سیرت سے بھی نہیں ملتا ہے، اور احادیث میں بھی ہم کو ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ تو اس معاملے میں جیسا کہ ہمارے ساتھی نے کہا کہ اہل اسلام کو، علماء اسلام کو، سب کو اپنی رائے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور دیکھنی چاہیے کہ اس وجہ سے اسلام کی اور زیادہ بدنامی ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اسلام کو بدنامی سے بچانے کے لیے
اپنے فتوے پر اگر ہم نظر ثانی کریں تو انشاءاللہ العزیز اسلام کی امیج ہم درست کر سکتے ہیں۔ تو میری بات مکمل ہو گئی، جزاک اللہ خیر۔ شکریہ آپ تینوں صاحبان کا۔ جو آپ تمام لوگوں کی باتوں سے سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ مسلمان شتم رسول پر حساس ہونے کے بجائے اس بات پر حساس ہوں کہ تعلیم رسول کیسے تمام لوگوں تک پہنچائی جائے تاکہ صحیح بات سب لوگوں کے سامنے آئے، تو وہ شاطم بننے کے بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق بن جائے، دوست بن جائیں، صدیق بن جائیں۔ یہ اچھی بات ہوگی۔ اس سے کیا ہوگا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر لایا جائے، جنت کے راستے پر لایا جائے، یہ مقصد پورا ہوگا۔ اور اگر ہم شاطم کہہ کر بھڑکتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، بلکہ لوگ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں گے غلط فہمی کی بنیاد پر، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ تو میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا اس کو سمجھتے اور اس کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔